بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها صدق الله مولانا العظيم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى یوزینی ابن آدم یسب الدہر وبید الامر اقلب اللیل والنہار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری فطرت میں، ہماری تخلیق میں نفسانی خواہشات رکھی ہیں اور ہماری ہدایت کے لیے، انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے کے اندر اپنی منشا کو، اپنی مرضی کو نافذ کرنے کے لیے انبیاء کرام کے ذریعے ہدایات اتاری ہیں، اور ان ہدایات ناموں کا آخری سلسلہ اور آخری کڑی قرآن حکیم ہے، جس کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور سنت آپ کے کردار اور آپ کے اعمال و اقوال ہیں، جسے وحی غیر مطلوع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات اور الفاظ، اقوال، احادیث، یہ بھی میرے دوستو وحی کا درجہ رکھتی ہیں، بس ان کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ قراءت اور تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے اگر، تو ہمیں قرآن ہی کی آیات کو پڑھنا پڑے گا نماز کی تکمیل کے لیے۔ حدیث پڑھ کر کے نماز کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آپ کے جو کردار ہیں، آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کی جو پاکیزہ سیرت ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ بھی جناب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کے دل میں اتاری ہوئی باتوں کا اظہار ہے۔ اپنی مرضی اور اپنے منشا سے، اپنی خواہشات سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے کوئی عمل ایسا نہیں پیش کیا ہے۔ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی ہے، اشارات ہیں، اسی کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی ملی ہوئی ہدایات وہ جلوہ گر ہوئی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے شکل میں۔ تو یہ نفسانی خواہشات میں
اور اللہ کی عطا کی ہوئی ہدایات میں میرے دوستو ہم اور آپ دیکھتے ہیں تصادم ہوتا رہتا ہے۔ انسان بسا اوقات اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ضابطہ وضع کرتا ہے اور اس کے اندر اس کی نفسانی خواہشات کا عمل اور دخل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، اٹھا کر کے انسانی قوانین کو وہ انسانی منشا کے مطابق میرے دوستو ڈھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ قرآن کے اندر، سنت کے اندر اس کی ممانعت ہوتی ہے، اس سے روکا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ اس پر عمل کرو گے تو یہ تمہارے لیے مہلک ثابت ہوں گے، خطرناک ثابت ہوں گے، اس سے انسانی قدریں پامال ہوں گی اور معاشرے کے اندر ایک عجیب قسم کی خرابی پیدا ہوگی۔ لیکن نہیں، انسان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ارے وہ تو اپنے اندر کی جو چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اس سراپا کو نعمتوں سے بھرپور نواز رکھا ہے، ہم تو اس کے بارے میں بھی خبر نہیں رکھتے ہیں کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اس مختصر سے وجود کے اندر رکھ رکھی ہیں، اور ان کے استعمال کا سسٹم کیا ہے ہم اور آپ بالکل بے خبر ہیں۔ ظاہر کی کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ہمارا جگر، ہمارا دل، ہمارے پیٹ کے اندر انتڑیاں، ہمارے وجود کے اندر میرے دوستوں مشینریاں، یہ کس طرح سے سب کار فرما ہیں۔ ہمیں اور آپ کو تو اپنے اس مختصر سے وجود کے اندر جو مشینریاں پائی جا رہی ہیں، جو نظام قدرت کے ماتحت رما دما ہیں، میرے دوستو ہمیں تو اس کی بھی خبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو قانون دیا ہے انسانیت کے لیے، جو دستور مرحمت فرمایا ہے انسانی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے، قرآن کی اور سنت کی سیرت کی روشنی میں اگر انسان اس کے اوپر چلے گا، اس کی دنیا بھی کارآمد ہوگی اور اس کی آخرت بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن جب بھی اللہ کے نیک بندوں نے، پیغمبروں نے، یا ان پیغمبروں کے پیروکاروں نے، متبعین نے، علماء نے میرے دوستو اس جانب لوگوں کی رغبت دلائی، تو وہی خواہشات نفس میرے دوستوں مچل کر کے ہمیشہ سامنے آتی ہے، اور ٹکراؤ اور تصادم کی ایک شکل ہر زمانے کے اندر پیدا ہوتی رہی ہے۔ جن لوگوں کو اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنا پسند آتا ہے، وہ میرے دوستو قرآن اور سنت کی ہدایات سے بسا اوقات بغاوت تک کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے ہیں؟ اب آپ ہی بتائیے، جس پروردگار نے پوری کائنات کو تعمیر کیا ہو، بنایا ہو، اور اس کے ذرے ذرے سے واقف ہو، اور کس کے لیے بنایا ہے؟ انسانیت کی نفع رسانی کے لیے بنایا ہے۔ وہ انسانوں کو اگر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے تو اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، ذرے ذرے سے واقف ہے، انسانیت کے پورے نشیب و فراز سے وہ باخبر ہے، اس کے جذبات سے، اس کے احساسات سے اسے واقفیت ہے۔ وہ جو طریقہ ایجاد کرے گا زندگی گزارنے کا، جو بتائے گا، وہی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یقیناً قابل اعتبار ہوگا۔ ہم اور آپ تو قانون وضع کرتے ہیں، اس کے اندر ہماری نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، نفسانی ترجیحات ہوتی ہے، نفسانیت کی طرفداری موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ جب کسی دو آدمیوں کے بیچ میں ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے
پہنچتے ہیں، یقیناً دل کسی نہ کسی طرف مائل ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم حق پرست ہیں، ناحق نہیں کر سکتے، لیکن رجحان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارے اندر یہ پیدا ہوتا ہے، کاش کہ ہمارا آدمی آگے نکل جاتا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ تو جب انسان کسی قانون کو وضع کرتا ہے تو اس کے اندر نفسانی ترجیحات ہوتی ہیں، اس کے خواہش کی طرفداری ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ضابطہ بنایا ہے، جو قانون بنایا ہے، اس قانون کے اوپر چلنا یہ مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی میرے دوستو ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لیے، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے بسا اوقات انسان کو صبر آزما حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر زمانے کے اندر باطل اور طاغوت نے میرے دوستو حق کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے۔ آپ پڑھیے، زمانے نبوت کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے۔ یہ دین بڑی آسانی سے، یہ حق کی روشنی جو آج دنیا کے اندر جگمگا رہی ہے، اور میرے دوستو اپنے تمام اصول و ضوابط کے ساتھ اسلام آج دنیا کے اندر موجود ہے، تو یہ آسانی کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ امت مسلمہ کے مختلف طبقات کو اس راستے کے اندر اپنی قربانیاں پیش کرنی پڑی ہیں۔ حق کے لیے ہمیشہ میرے دوستو باطل سے نبردآزما رہنا پڑا ہے۔ سب کچھ تھا ان کے پاس، ایسا نہیں ہے کہ پہننے اور کھانے، اوڑھنے بچھانے اور اپنے بال بچوں کے انتظام و انصرام کے لیے ان کے پاس مال و متاع نہیں تھا، سب کچھ تھا، لیکن حق کی حفاظت کے لیے جب باری آئی اپنے مال کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، تو گھر میں جھاڑو پھیر دیا اور بوریا پہن کر کے دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر کے یہ کہہ دیا کہ اللہ، اب تو اے اللہ کے رسول، جب پوچھا حضور نے اپنے بال بچوں کے لیے آپ نے کیا چھوڑا ہے، تو کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ رکھا ہے۔ میرے دوستو جب مال کی باری آئی، مال کو لٹا دیا دین کے راستے میں، اور جب جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع آیا تو اس کے لیے بھی دریغ نہیں کیا۔ بہنوں نے بھائیوں کو پیش کیا، بیویوں نے اپنے شوہروں کو پیش کیا، ماؤں نے اپنے جیالوں کو پیش کر دیا، اللہ تبارک و تعالی کے علم کو اور حق کے جھنڈے کو بلند رکھنے کے لیے ہر زمانے کے اندر میرے دوستو لوگ قربانیوں سے گزرتے رہے ہیں، آئے ہیں صبر آزما حالات، لیکن صبر کیا، استقامت کا پہاڑ بن گئے، بے قابو ہو کر کے کبھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تحمل کا، برداشت کا راستہ صحابہ کرام نے نہیں چھوڑا، اس لیے کہ یہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک روشن عنوان ہے، صبر اور تحمل کا۔ آپ پہاڑ تھے، آپ نے کبھی اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر کسی کی تحقیر نہیں کی، تذلیل نہیں کی، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی بھی آپ میرے دوستو بے قابو ہو کر کے فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ غصے میں لیا جانے والا فیصلہ کبھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ دیکھیں گے وہ ہمارے لیے اچھے نتائج نہیں مرتب کر سکتا۔ اسی طرح کسی کی محبت میں آدمی جب گرفتار ہو جائے بے انتہا تو اس وقت عقیدت کا اظہار یہ بھی میرے دوستو خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ غصے میں لیا گیا فیصلہ اکثر و بیشتر مواقع کے اوپر
وہ بہترین نتائج کا حامل نہیں ہو سکا۔ آپ کبھی بھی غصے سے بے قابو نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو کتنا ستایا گیا، کیا کیا کہا گیا۔ صحابہ کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیا کرتے تھے کہ آپ خالی اجازت دیجیے، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم اس کی گردن کو اڑا دیتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں، جب آپ قابو یافتہ تھے، جب مدینۃ المنورہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طاقت حاصل ہونے کے بعد اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم، بردباری، برداشت، عفو اور درگزر کو ہی اپنے لیے میرے دوستوں منتخب کیا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام کے جذبے سے مغلوب ہو کر کے میرے دوستوں کسی کی کردار کشی نہیں کرتے تھے، کسی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ آپ تو رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا کے اندر اتارے گئے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ نوٹس نہیں لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا جوش، جن کے جذبات، جن کا غصہ، جن کی شدت اور حدت میرے دوستوں سب لوگ جانتے تھے، ضرب المثل تھی، ان کی غضبناکی عجیب و غریب ہوا کرتی تھی۔ وہ بھی جب تخت خلافت کے اوپر متمکن ہوئے ہیں تو ایسا صبر کیا ہے، ایسا صبر کیا ہے میرے دوستوں۔ آپ واقعہ پڑھیے، ایک مرتبہ عیینہ ابن حصن مدینۃ المنورہ کے اندر اپنے بھتیجے حر ابن قیس کے پاس آ کر مہمان ہوا۔ اس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت تھی، آپ امیر المؤمنین تھے، آپ امت مسلمہ کے بادشاہ تھے، پہلے ہی سے پرخاش تھی عیینہ ابن حصن کو۔ چنانچہ بھتیجے سے کہا کہ تمہاری بڑی قربت ہے عمر ابن خطاب کے پاس، تم تو ان کی مجلس شورا کے رکن ہو، ذرا مجھے لے چلو، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لے کے گئے۔ حر ابن قیس اپنے چچا عیینہ ابن حصن کو دربار عمر میں لے کر کے پہنچے، اور دربار عمر میں پہنچتے ہی دل کے اندر جو بھڑاس تھی، جو پرخاش تھی، جو جلن تھی، اس کا اظہار کرنا شروع کیا کہ آپ ہمارے حق میں جتنا ہمیں حصہ ملنا چاہیے اتنا حصہ آپ نہیں دیتے ہیں۔ اس طرح کی میرے دوستو جسارت کی اور پورے جرأت کے ساتھ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل اور انصاف کے اوپر ایک طرح سے حملہ کیا، جبکہ عدل فاروقی یہ مشہور تھا، وہاں اپنا اور پرایا نہیں دیکھا جاتا تھا، وہاں حق کی بنیاد پر فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اس نے جا کر کے ان کے عدل اور انصاف کے اوپر انگشت نمائی کی اور یہ کہا ہمیں ہمارا برابر حق آپ نہیں دلواتے۔ تیش آ گیا، بے قابو ہو گئے، اس لیے کہ یہ تو ایک الجھانے والی بات تھی، ایک جلانے والی بات تھی، غصہ دلانے والی بات تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فطری غصہ تھا وہ چہرے سے نمایاں ہو گیا، چہرہ تمتما گیا، آنکھیں لال ہو گئیں۔ لیکن اسی بیچ میں اس کے بھتیجے حر ابن قیس نے میرے دوستو قرآن کریم کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ پڑھا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ سیدنا عمر ابن خطاب کے سامنے آیت کے اس ٹکڑے کی خالی تلاوت کی
کیا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کیا کہہ رہے ہیں میرے دوستو؟ ہمیں اور آپ کو بھی آج ان موجودہ حالات کے اندر، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر میرے دوستو آیت کو پڑھنا چاہیے اور اس کے مضمون کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ خذ العفو، آپ عفو اور درگزر کو پکڑ لیجئے، معاف کر دیجئے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور لوگوں میں نیکیوں کا پرچار کرتے رہیے، معروفات کا اشتہار کرتے رہیے، دین کی دعوت کو عام کرتے رہیے، اللہ کی پسندیدہ باتوں کا لوگوں کو حکم دیجئے۔ خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اگر کوئی جاہل جہالت کرتا ہوا نظر آتا ہے یا کوئی پڑھا لکھا تجاہل عارفانہ برت کر کے آپ کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، حقیقت سے واقف ہے کہ آپ عدل اور انصاف کے راستے پر گامزن ہیں، اس کے باوجود وہ آپ کو عدل اور انصاف کے راستے سے زیادہ حق سے ہٹا ہوا بتانے کی کوشش کرتا پھرتا ہے، تو ایسے جاہلوں سے آپ اعراض کیجئے، ان کو نظر انداز کیجئے، ان کا نوٹس مت لیجئے ہر قدم کے اوپر۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ میرے دوستو اس آیت کے اس ٹکڑے کا سننا تھا کہ سارا غصہ حضرت عمر کے چہرے سے مٹ گیا، غصہ کافور ہو گیا، سارا غیظ و غضب جاتا رہا اور آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ یہ تھے میرے دوستو قرآن اور سنت کے عمل کرنے والے دیوانے لوگ۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الصبر صبران، صبر دو طرح کے ہوتے ہیں، الصبر صبر علی ما تکرہ وصبر علی ما تحب۔ کبھی تو صبر کرنا پڑتا ہے ایسے مواقع کے اوپر میرے دوستو کہ آپ جسے ناگوار، وہاں آپ کو بہت بھاری اور بہت گراں گزرتا ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس اقتدار اور منصب ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ صبر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بہت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کی قیمت ہے کہ آدمی کے پاس طاقت ہے انتقام لینے کا، اس کے جذبات ہیں، اس کے احساسات ہیں، انہیں چھیڑا گیا ہے، نشانہ بنایا گیا ہے اور آدمی کے پاس طاقت ہے، اس کے باوجود بھی آدمی انتقامی کارروائی کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو کیا فرماتے ہیں؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ، معاذ ابن انس کی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود اپنے غیظ اور غضب کے اوپر قابو پا لیتا ہے، بدلہ لینے پر، انتقام لینے کے اوپر قادر ہے، اس نے غیظ و غضب میں مبتلا کیا ہے، غصہ دلایا ہے، جذبات اور احساسات کو چھیڑا ہے، اس کے باوجود بھی وہ قوی اور جری آدمی اپنے نفس کو دبا لیتا ہے، انتقام سے رک جاتا ہے، تو حضور پاک علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے حوران بہشتی کے جرمٹ میں لے جائیں گے اور کہیں گے جنت میں داخل ہو جا اور جس کا انتخاب تو اپنے پسند سے کرنا چاہے کر لے۔ تو غصے کے اوپر قابو پانا، انتقامی کارروائی کرنے کا اختیار ہے، اس کے باوجود بھی پیچھے ہٹ جانا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ بہت اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے جسے میں اپنے پلو سے باندھ لوں
اور اس پر عمل کر کے میں اپنے پروردگار کو راضی کر لوں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی غصہ مت کرنا، جذبات سے اور احساسات سے مغلوب ہو کر کے، غیظ و غضب میں مبتلا ہو کر کے کسی کے اوپر پیر مت رکھنا، تحقیر اور تذلیل مت کرنا، اپنے غصے کے اوپر قابو پا لینا۔ پھر پوچھا کہ حضور اور نصیحت کیجئے، اس کی کوتاہ فہمی تھی، بار بار سوال کیا، آپ نے ہر بار میں یہی جواب دیا کہ کبھی غصہ مت کرنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غصے کے اندر کیے گئے فیصلے وہ ہمیشہ مہلک اثرات مرتب کرتے ہیں، اس کے نتائج کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جذبات سے مغلوب ہو کر کے کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ ہاں، حق کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ ایمانی عزم اور ایمانی اسلامی جرأت کا مظاہرہ کرنا اور اپنی بات کو رکھنا، یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارا اور آپ کا ملی اور دینی فریضہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پوری طاقت کے ساتھ، پوری پامردی کے ساتھ، ایمانی جذبے اور حوصلے کے ساتھ مذہب اسلام کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استعمال کر لے، یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ میں نے ایک حدیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہے۔ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کہتا ہے، یوزینی ابن آدم، کہ مجھے انسان اذیت میں ڈالتا ہے، تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا زمانہ خراب ہے، ہمارے لیے تو ہر وقت مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ زمانے کی نحوست کا میرے دوستو ہم اور آپ رونا روتے رہتے ہیں۔ حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِيَدِ الْأَمْرِ، حالانکہ سارے امور یہ میرے قبضے قدرت میں ہے۔ زمانے کی کیا مجال ہے کہ وہ بذات خود کسی کے لیے نیک شگونی لے آئے یا بدشگونی کا متحمل بن جائے۔ ماہ سفر کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بدعت پرستوں نے اس مہینے کو منحوس مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے میں شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات منعقد کرنے کو وہ میرے دوستوں ناجائز تصور کرتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ ماہ سفر یہ منحوس مہینہ ہے، مہینے میں، دن میں، رات میں، کسی بھی لمحے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے بار بار آتی رہتی ہیں۔ اس لیے خوشی کی تقریبات منعقد کرنا، شادی بیاہ کرنا اس مہینے کے اندر اس کی کوئی ممانعت، ہمارے کام الٹے سیدھے ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد پر نحوست پیدا ہوتی ہے۔ زمانے کے اندر، وقت کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ بیدِ الامر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کچھ تو میرے قبضے قدرت میں ہے۔ زمانے کو گالی دینا یہ میرے اوپر حملہ کرنا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے منشا کا اظہار فرمایا، اقلب اللیل والنہار، یہ دن اور رات کی جو گردش ہے، یہ جو الٹ پھیر ہے، یہ سب تو میں کرتا ہوں۔ ہے کوئی طاقت دنیا کی جو دن کے ایک لمحے کو بڑھا سکے یا رات کے ایک لمحے کو گھٹا سکے؟ کوئی طاقت نہیں ہے، سب کچھ میرے قبضے قدرت میں ہے۔ اس لیے زمانے کے اندر یا وقت کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہاں، میں نے کچھ زمانوں کے اندر اگر برکت کی بات کی ہے تو یقیناً وہ میری برکت ڈالنے کی وجہ سے متبرک ہوئے ہیں۔ فی نفسی ہی، زمانے کے اندر اس کا کوئی عمل اور دخل نہیں ہے۔
یہ ماہ سفر المظفر ہے، نہ جانے کیسی کیسی رسم اور خرافات کی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس قسم کی بدعات سے، اختراعات سے میرے دوستو بدعقیدگی پھیلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ مذہب اسلام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے رسوم سے، خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔